الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی بات کو مانا، آپ کی بات کو تسلیم کیا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جو دیں وہ لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اسلام میں، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مقام رکھنے والی شخصیت، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم دولت سے ہم سب کو نوازا، اور قرآن کریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ نے اللہ کے پاس سے لا کر ہم لوگوں کو دیا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو، اس دین کو، اس طریقے زندگی کو بطور دین بنا کر میں نے تمہیں اس کو دے دیا، اور میں نے اس پر اپنی پسندیدگی کی مہر لگا دی۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک صرف یہی ایک قانون رہے گا، یہی ایک نظام رہے گا، یہی ایک طریقہ رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو لا کر کے دیا، اور جو اس پاک پیغمبر کے اس مبارک طریقے کو چھوڑ کر ادھر بھٹکتا ہے یا ادھر بھٹکتا ہے یا کسی دوسرے زندگی گزارنے کے طریقے کو اختیار کرتا ہے یا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے راضی نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، اور اس شخص کے طریقے زندگی کی کوئی حیثیت قرآن کی نظر میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اس دین جس کو پاک پیغمبر لے کر آئے، اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین، کوئی طریقہ کسی شخص نے اختیار کیا یا کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہرگز اس سے وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے اس دین کی، اس کے اس طریقے زندگی کی کوئی حیثیت دین میں، اسلام کی نظر میں نہیں ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، مشہور حدیث ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نصیحتیں فرمائیں، اور ایسی عجیب و غریب نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ جن کو سن کر دل بالکل پسیج گئے، دل بالکل ایک دم سے اندر سے پگھلنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس دن فجر کی نماز کے بعد کی،
اسی موقع پر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کسی ایسے شخص کی نصیحت جو اپنوں کو الوداع کہہ رہا ہو، ان کو بالکل رخصت کر رہا ہو، بالکل اسی طریقے کی یہ نصیحت جو آپ نے اس وقت ہمیں ارشاد فرمائی، بالکل یہ تو اسی سے میل کھاتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے درخواست کی اللہ کے رسول ہمیں کچھ اور وصیتیں، کچھ نصیحتیں فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت سی ایسی چیزیں دیکھے گا جو اس وقت نہیں ہیں، لیکن تم کو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور ایک خاص بات جو ارشاد فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ دیکھو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی بات نئی نکال لو جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہ ہو، جس کی اصل، جس کی نظیر، جس کی مثال، جس کا ثبوت یا کوئی دلیل قرآن و سنت میں میری زندگی میں موجود نہ ہو، اور تم اس کام کو ایجاد کر کے اور اس کو اپنا طرز زندگی بنا کر اور تم دنیا کے سامنے پیش کر دو، اس قسم کی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور ایک دوسری حدیث میں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ایجاد کی جائے، ہر وہ کام جو دین میں جس کی اصل نہ ہو، جس کی نظیر اور مثال دین میں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ نے جس کام کو نہ کیا ہو، ایسا کوئی کام ایجاد کرنا اور اس کو دین سمجھ کر کے کرنا، فرمایا کہ یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو دین لا کر دیا، وہ تو بڑا صاف ستھرا، بڑا پیارا، بڑا مہذب ایک ایسا دین ہے جس دین میں اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی ناپسندیدگی جس سے ظاہر ہو، ایسا کوئی کام دین میں ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے ذریعے تابعین، تبع تابعین ہم تک جو پہنچی، وہ ایک ایسا دین ہے، بالکل صاف اور شفاف دین ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، کیونکہ اس دین کی حفاظت اور اس دین کی نگرانی خود رب العالمین کر رہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اس دین میں کوئی شخص اگر یہ کوشش کرے اپنی طرف سے کوئی میں اضافہ کر دوں یا کسی چیز کو کم کر دوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی ہمارے اس معاملے، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے، کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی وہ بات اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کوئی شخص اگر کوئی نئی بات ایجاد کرے اور اس نئی بات کو ایجاد کرنے کے بعد اس کو وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور بڑا مناسب طریقہ ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ۔ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی امام دار الحجت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شخص اسلام میں کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا نیا طریقہ، انوکھا طریقہ جس کی اللہ اور رسول اللہ اور صحابہ کے یہاں کوئی جس کی نظیر نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے اور اس طریقے کو ایجاد کرنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ یہ طریقہ جو میں نے اختیار کیا ہے اور یہ طریقہ جو میں نے ایجاد کیا ہے، جو میں نے نکالا ہے اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اسلام کو متعارف کرانے کا،
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ایجاد کیا ہوا جو میری طرف سے ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے سلسلے میں خیانت کی ہے، ڈنڈی ماری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، تبھی تو وہ نیا طریقہ لے کر کے آیا ہے۔ کسی شخص کا نیا طریقہ ایجاد کرنا، اس کو دنیا کے سامنے لا کر کے رکھنا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے زبان حال سے، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اس دنیا میں لا کر کے دیا ہے، نعوذ باللہ وہ مکمل نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنے عمل سے، حالانکہ وہ دین تو مکمل ہے۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر ہم نے تمام کر دی، اور اس اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، صحابہ اکرام کی تربیت یافتہ تابعین کے دور میں جو چیز دین نہیں تھی، جس چیز کو دین نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ چیز آج بھی ہم دین نہیں بننے دیں گے۔ اگر کوئی شخص بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناقص ہے، تبھی وہ نیا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اس موقع پر جو بات مجھے خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پاک پیغمبر کا دین ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے، رسم و رواج سے ایک دم پاک صاف دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کو لائے اس لیے تھے کہ لوگوں نے جو رسم و رواج، جو اپنی طرف سے خرافات اور مختلف ایسی چیزیں جن کا اللہ سے اور نہ انبیاء سے کوئی دور کا رشتہ نہیں، ان چیزوں کو لوگوں نے اپنے اوپر لاد لیا اور انہی کو دین سمجھ کر ان پر عمل کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ نبی کون ہیں؟ یہ نبی وہ ہیں جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں نے اپنی طرف سے جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں، جو بیڑیاں، جو زنجیریں اپنے پیروں میں لوگوں نے رسم و رواج کی باندھ لی ہیں، یہ پاک پیغمبر ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دینے والا ایک ایسا مضبوط، صاف، شفاف اور شاندار دین لے کر کے آئے۔ یہ دین ہے جو اسلام ہے، جو اللہ کا پسندیدہ منتخب دین ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی اور رضامندی کی مہر لگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے وہ قرآن کریم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور دنیا سے جاتے جاتے میں تم کو جن چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں ان چیزوں میں سے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں جن چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پہلی چیز جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ ہے کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز میں چھوڑ کر جو تمہارے درمیان جا رہا ہوں وہ ہے میری سنت، میرا راستہ، میرا طریقہ، جس کو میرے صحابہ بہت اچھے طریقے سے عمل کر کے تم کو دکھا دیں۔ اس موقع پر ہم لوگ ذرا سوچیں کہ ہم اس پاک پیغمبر کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیا وہ نبی اس لیے آیا تھا کہ اس کی پیدائش کے موقع پر اور اس کی پیدائش کا سہارا لے کر ہم ایسی واہیات حرکتیں کریں جس کا دین تو بہت دور، جس کا انسانیت سے بھی کوئی واسطہ نہیں؟
کیا ہم ایسے جلوس نکالیں؟ کیا ہم اس میں ڈی جے بجائیں؟ کیا ہم اس میں ناچ گانے کریں؟ کیا ہم اس میں ڈانس کریں؟ کیا ہم اس میں اس قسم کی خرافات بکیں اور ان کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے یہ الزام لگانا ہے کہ اے پیغمبر، آپ نے جو دین لا کر کے دیا وہ نعوذ باللہ ناقص تھا، اب ہم نے آ کر کے آپ کا دین مکمل کیا ہے۔ ظاہر ہے جو کام نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ رسول اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، وہ کام جب ہم کرنے لگیں اور اس کام کو دین سمجھنے لگیں تو اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ قرآن کریم تو ان سب خرافات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور قرآن کریم میں تو صاف کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، اللہ کو، رسول اللہ کو جو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے ڈی جے بجا کر، گانے گا کر، ناچ گانے اور ہنگامے کر کے، تماشے کر کے، اور ہاتھیوں پہ بیٹھ کر اور اونٹ پہ بیٹھ کر اور تاشے اور ڈھول اور یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور اس قسم کی باتیں کر کے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں ان کا یہ عمل اللہ کو، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے اعمال ہیں، یا جو لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں معاملہ آسان ہے، بس جو چاہو کرتے چلے جاؤ، غیروں کی نقالی۔ عیسائیوں کے یہاں ہوا کرتا تھا کہ وہ کرسمس ڈے مناتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، اور دنیا بھر میں عیسائی ممالک میں جا کر کے دیکھیے، سنیے اور ان کے تعلق سے آپ پڑھیے تو یہ چیز صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کا سہارا لے کر ایسی بدعات، ایسی خرافات، ایسے رسم و رواج، ایسے طور طریق اختیار کیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شراب اگر کسی دن پی جاتی ہے تو وہ اسی کرسمس ڈے کو پی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں زنا کاری اور عیاشی اگر کسی دن سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ان دنوں میں ایک دن کرسمس ڈے بھی ہے کہ پوری دنیا عیسائیت ڈوب جاتی ہے مستیوں میں اور عیاشی میں۔ ہم نے انہی لوگوں سے سیکھ کر اور ہم نے انہی لوگوں کو اپنا طرز عمل ایک طریقے سے نمونہ حیات بنا کر، آئیڈیل بنا کر، ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی پوری کوشش کی اور ہم اس پر چلنے لگے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہرگز نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، قرآن سے یہ کھلی دشمنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کھلی بغاوت ہے۔ اس موقع پر وہ حدیث دوہرا لیں، یاد کریں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان نے یہ کہا، شیطان نے، ابلیس نے یہ بات کہی کہ اہلکت الناس بالذنوب، کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، میں نے لوگوں کو گناہوں میں پھنسا دیا، ایسے غلط کاموں میں، برے اعمال میں ان کو میں نے الجھا کر رکھ دیا کہ لوگ اللہ اور رسول اللہ اور ان کی تعلیمات کو بھول گئے، میں نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شیطان نے آگے یہ بھی کہا کہ جب لوگوں کو میں نے گناہوں سے ہلاک کیا، تباہ کیا، تو لوگوں نے اہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، تو لوگوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار پڑھ پڑھ کے میری حالت خراب کر دی۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بات تو کچھ بن نہیں پائی، میں نے تو ان کو گناہوں میں الجھایا، برائیوں میں پھنسایا، تو انہوں نے کلمہ طیبہ اور استغفار کے ذریعے میرے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان نے یہ بات کہی ہے کہ اب میں نے لوگوں کو اہلکت الناس بالہوا، اب میں نے لوگوں کو خواہش نفس میں الجھا دیا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں۔
شیطان نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے تباہ کیا، ہلاک کیا، برباد کیا، لیکن لوگوں نے مجھے کلمہ طیبہ اور استغفار کے ذریعے میری کمر توڑ دی۔ لیکن اب میں نے اپنا دوسرا ایک جال پھینکا، وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو خواہش نفس میں پھنسا دیا، لوگوں کو بدعتوں میں لگا دیا، خرافات میں لگا دیا، رسم و رواج میں لگا دیا، لوگوں کو میں نے ایسے کاموں میں لگا دیا جن کاموں کی اللہ سے، رسول اللہ سے، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند اس کی نہیں ہے، جن کاموں کو نہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نہ رسول اللہ نے جن کاموں کو کیا، نہ صحابہ نے جن کاموں کو کیا۔ میں نے لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دیا، اس قسم کی بدعات اور خرافات میں لگا دیا، اور لوگ ان کو دین سمجھ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب دین سمجھ کر رہے ہیں تو پھر ان سے توبہ کی امید بھی نہیں کی جا سکتی، وہ تو اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس قسم کی چیزوں میں نے شیطان کو لگا دیا، شیطان نے انسانوں کو لگا دیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ شیطان نے لوگوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کو، ان کی بدکاریوں کو، ان کی بداعمالیوں کو ایسا مزین بنا کر، ایسا حسین و خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا کہ لوگ اپنے ان برے اعمال، اپنے ان کفریہ، شرکیہ اور ایسے گندے جرائم میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان اعمال کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، چونکہ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، فَسَوَّلَ لَهُمْ، کہ ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ نہیں تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ دین ہے، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے۔ جب یہ بات کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اصل دین ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اس کام سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، پھر تو وہ اس کام کو بالکل بڑھ چڑھ کر کرے گا، بڑھ چڑھ کر اس کام کو کرنے میں وہ حصہ لے گا، پھر وہ پیچھے کیوں رہے۔ اس موقع پر 12 ربیع الاول کا یہ موقع مورخین نے بھی لکھا، محدثین نے بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش اور ولادت کا مسئلہ ہے اس تاریخ کے تعلق سے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مسئلہ ہے اس تعلق سے۔ جہاں جس طریقے سے وفات کا مسئلہ ہے اس سے جڑا ہے، ویسے ہی ولادت کا مسئلہ، دونوں چیزیں اس تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں۔ محدثین کا، مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور کس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہ بھی مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس طریقے سے جشن منایا جائے جس کو نہ اللہ اجازت دے، نہ رسول اللہ اجازت دے، نہ صحابہ نے وہ کام کیا۔ اس قسم سے جشن کا ماحول بنانا اور اس کو ایک تماشا اور ہنگامہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنا اور اسلام کی گویا ایک طریقے سے گھناؤنی تصویر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور عیسائیوں کے سامنے کہ لوگوں اے عیسائیوں جس طریقے سے تم ہو، تم نے اپنے عیسیٰ کی ولادت کا سہارا لے کر جو کام تم کر رہے ہو، ہم بھی تم سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں اور تم سے آگے نکل کر کے ہم دم لیں گے۔ یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ظاہر ہے اس بات کا اسلام سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لا کر دیا، صحابہ اکرام نے، تابعین اور تبع تابعین، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، ہم تک وہ پہنچا۔ آج بھی الحمدللہ قرآن کریم کی شکل میں، احادیث نبویہ کی شکل میں مکمل دین بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آج بھی محفوظ ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی ان گندی حرکتوں سے، ان گھناؤنی حرکتوں اور ان گھناؤنے جرائم سے اللہ کے دربار میں جا کر کے توبہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے یہ ثابت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے کہ پاک پیغمبر ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے دین کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم مرتے دم تک آپ کی کوئی سنت نہیں چھوٹنے دیں گے اپنے آپ سے، کوئی طریقہ جو آپ نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم کوئی طریقہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہر طریقے کو آپ کی ہر سنت کو ہم زندہ کر کے رہیں گے۔ یہ اصل دین ہے جس کو ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک بادشاہ کے دربار میں یہ بات کہی تھی، کہ اس صحابی کے ہاتھ سے جب لقمہ گرا اور اس نے گرے ہوئے لقمے کو دسترخوان سے اٹھا کر کے کھایا تو وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو محمد کے قاصد ہیں اور حرکت ایسی کر رہے ہیں کہ گرے ہوئے لقمے کو یہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ ان صحابی نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا انترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم ان گدھوں کی وجہ سے، ان بیوقوف قسم کے لوگوں کی وجہ سے جو کفر و شرک اور رسم و رواج کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، کیا اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر جتنی خوشی کا اظہار کیا جائے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی چونکہ اسی دن بتائی جاتی ہے، اس لیے ظاہر ہے نہ ولادت کے موقع پر اس قسم کا جشن ثابت، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کوئی کسی طرح کا غم ثابت کہ اس کو باقاعدہ منایا جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے جاتے وقت جو نصیحتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں خاص طور پر خواتین، تمہاری بیویاں، گھر والے، ان تمام کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ضائع مت کرنا۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم پر عمل کیا تب تو یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، اور اگر ہم نے جشن ولادت کے اس موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اور ہم صرف ڈھول تاشوں میں لگے رہے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔